إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں کیا فرمایا ہے؟ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رسول اس لیے بھیجے گئے کہ آپ کا رب بستیوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کرنے والا نہیں، جبکہ ان کے باشندے غافل ہوں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے ان اعمال کی وجہ سے درجے ہیں جو انہوں نے کیے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب اس سے غافل نہیں جو وہ کرتے ہیں۔ آج کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس بارے میں فرمایا ہے کہ وَلِكُلٍّ، پہلے تو سب سے پہلی کیا بات آئی کہ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن، کہ آپ کا رب جو ہے وہ بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب کر کے کیا فرما رہے ہیں کہ اے نبی، یہ جو پیغمبر آتے رہے ہیں، کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں، اس لیے کہ آپ کے پروردگار جو ہے وہ ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم کر کے ان کو ہلاک کر دے یا ظلم کی وجہ سے ہلاک کر دے اور وہاں کے رہنے والوں کو کچھ بھی خبر نہ ہو۔ یعنی ہم نے پہلے رسولوں کو مبعوث فرمایا اور کتابوں کو نازل کر کے جنوں اور انسانوں پر حجت تمام کر دی، تاکہ کسی ایسے شخص سے اس کے ظلم کی وجہ سے باس پرس نہ ہو جس کی دعوت ہی نہ پہنچی ہو۔ اس لیے ہم نے تمام امتوں کے عذر کو ختم کر دیا ہے، اور جس امت کو بھی ہم نے عذاب دیا تو اس کی طرف رسولوں کو بھیجنے اور حجت تمام کرنے کے بعد عذاب دیا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں کیا فرمایا، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ اور کیا فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ اور فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج دیں، جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے۔ اور کیا فرمایا، جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، یقیناً ڈرانے والا آیا تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا۔ اس مضمون کی اور بھی بہت ساری آیت ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے امتوں کے لیے، پہلے قوموں کے لیے ڈرانے والے بھیجے، یعنی رسول بھیجے۔ اس کے بعد بھی جب وہ ان پر ایمان نہیں لے کر آئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پھر ان کے اوپر عذاب دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کی ہدایت کا بندوبست کیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ان کو عذاب دیا گیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور سب لوگوں کے لیے ان اعمال کی وجہ سے درجے ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا، کہ ہر شخص کے لیے درجات ہیں۔ بہت خوبصورت آیت ہے، انڈر لائن کر لیجئے، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اللہ اکبر، یعنی ہم کس درجے پر ہیں اس وقت، ہم کس مقام پر ہیں اللہ کی نگاہ میں ہم نہیں جانتے، لیکن کتنی فکر کی بات ہے۔ اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، عمل کے لیے دوڑ لگانا چاہیے
زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانی چاہیے اور نیکیوں کے موقع سے استفادہ کرنا چاہیے۔ جب انسان کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے تو دراصل اپنے ساتھ احسان کر رہا ہوتا ہے، کسی اور کا بھلا نہیں کر رہا ہوتا۔ یعنی اگر آپ دوسرے کے مقابلے میں زیادہ کام کرتے ہیں، کیونکہ جب ہمیں کوئی اچھا کام زیادہ کرنا پڑ جاتا ہے تو عموماً ہماری حالت کیا ہو جاتی ہے کہ ہم سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ باقی سب تو موج کر رہے ہیں اور مجھ پر اتنی زیادتی اور مجھ پر اتنا ظلم کیوں، کہ میرے ساتھ یہ مشکل کیوں ہے، میں ہی یہ سب کچھ کیوں کروں، باقی لوگ تو اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں انسان کو کیا سوچنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں جو کمائی کی اسی کا بدلہ ملے گا، وہی مقام ملے گا۔ آج اگر میں دوسروں سے آگے بڑھ جاتی ہوں تو اس میں میرا اپنا فائدہ ہے، کیونکہ درجہ عمل کے ساتھ بڑھتا ہے، آرام کرنے سے نہیں بڑھتا۔ اس لیے نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں رمضان سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوڑ لگانے والا ہوتا ہے، دوڑ لگنے والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی سب لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اس دوڑ میں۔ جو ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے ہر کوئی نیکیوں کے لیے دوڑ لگا دیتا ہے بائی دا اینڈ آف دا ڈے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تب سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اس اینڈ آف دا ڈے کا رزلٹ ہوتا ہے کہ کون سب سے آگے نکلا۔ ابھی تو نہیں پتہ چل رہا لیکن کل پتہ چل جائے گا۔ عمل میں پیچھے نہیں رہنا، صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ انسان کچھ کر کے نہ دکھائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ اتنی تسلیاں دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اگر کسی انسان کو نہیں پتا کہ تم نے کیا کیا، کیونکہ عموماً جب انسان کوئی نیکی کا کام کر لیتا ہے تو پھر اس کے اندر گدگدی سی ہونے لگتی ہے کہ بس یہ سب جو ہے وہ دوسروں کو بھی پتہ چل جائے، کسی بھی طریقے سے دوسروں کو پتہ چل جائے، کسی طریقے سے میں بتا دوں کہ میں نے یہ کام کیا ہے، میرا یہ کارنامہ ہے۔ تو جب انسان کے اندر یہ بے چینی اٹھنے لگے کہ میں دوسروں کو بتاؤں تو فوراً سوچا کریں وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، رب تو غافل نہیں ہے، رب کو پتہ چل گیا، جان لیا رب نے، یہ چیز آپ کی نیکی کی رفتار میں کمی نہیں آنے دی گی۔ ورنہ جب تک آپ کو تعریف کے ٹانکے نہیں ملتے آپ آگے ہی نہیں بڑھتے، ٹھیک ہے نا؟ اکثر لوگوں کی مشکل یہی ہوتی ہے کہ ان کو آگے بڑھنے کے لیے تعریف چاہیے ہوتی ہے۔ کوئی کرتا ہے تو وہ آگے چلتے رہتے ہیں، نہیں کرتا تو وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے وہ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں۔ جو اللہ کے لیے کرتا ہے اسے لوگوں سے کوئی اپریسیشن نہیں چاہیے ہوتا، کوئی ایوارڈ نہیں چاہیے ہوتا، اسے لوگوں کی مدح نہیں چاہیے ہوتی، کیونکہ اس کا کام کا ہو جانا بذات خود ان کے لیے ایک ریوارڈ ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے توفیق دی ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ تو عمل کی ضرورت ہے۔ اس ایک آیت میں 2 دفعہ عمل کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک آیت میں 2 مرتبہ جو ہے وہ عمل کی بات کی ہے۔ تو اب عمل جو ہے وہ کیا ہے، وہ کس کے مطابقت سے ہے؟ آیا اس میں کتنا خلوص ہے، یا جو ہے وہ شہرت کی طلب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور سب لوگوں کے لیے ان اعمال کی وجہ کی مطابقت سے ان کے درجات ہیں۔ یعنی ہر شخص جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور معصیت کی مطابقت سے عمل کرتا ہے اس کے عمل کی مطابقت سے اس کے درجات ہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ اسے پہنچا دے گا، اگر اس نے نیک عمل کیے تو اسے اچھے مراتب سے نوازا جائے گا، اور اگر اس نے برے عمل کیے تو برے مقامات میں اسے گرا دیا جائے گا۔ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس آیت کریمہ میں سب لوگوں سے مراد کافر جن و انس ہوں، یعنی ان میں سے ہر ایک کا اس کے حسب حال جہنم میں درجہ ہوگا، جیسے کہ فرمایا قال لکل ضعف، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم سب کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ قال لکل ضعف یعنی دگنا عذاب دیا جائے گا۔ ایک اور جگہ کیا فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون، جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے۔ کس لیے عذاب پر عذاب دیں گے؟ کیونکہ وہ شرارت کیا کرتے تھے، فساد کر رہے تھے۔ بما كانوا یفسدون وما ربک بغافل عما یعملون، اور جو یہ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بے خبر نہیں ہے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب ان کے کسی عمل سے بھی بے خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو شمار کر کے اپنے پاس محفوظ کر رہا ہے، اور جب یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے تو وہ قیامت کے دن ان کے اعمال کے مطابقت سے انہیں بدلہ دے گا، انہیں جزا دے گا کہ جو کام تم نے کیا ہے۔ آگے کیا فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ،
इन यशा युज़हिबकुम व यस्तखलिफ मिन बअदिकुम मा यशाउ कमा अंशअकुम मिन ज़ुर्रियति कौमिन आखरीन। और आपका रब बेनियाज है, रहमत वाला, अगर वो चाहे तो तुम्हें ले जाए और तुम्हारे बाद जिन्हें चाहे जानशीन बना दे, जैसे उसने तुम्हें दूसरी कौमों की नस्ल से पैदा किया। बेशक जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जाता है वो ज़रूर आने वाली है। इन्नमा तुअदून लआतिन वमा अंतुम बिमुअज्जिजीन, और तुम आजिज़ करने वाले नहीं हो। यानी जिस चीज़ का वादा किया जा रहा है वो ज़रूर आने वाली है, जो तुमसे वादा किया गया है। कुल या कौम अमलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिल, ए नबी कह दीजिए, ए मेरी कौम, तुम अपनी जगह अमल करो, बेशक मैं भी अपनी जगह अमल करने वाला हूँ। चुनाचे जल्द ही तुम जान लोगे, फसौफ तालमून, जल्द ही जान लोगे। क्या जान लोगे? मन तकूनु लहु आक़िबतुद्दार, कि किस शख्स के लिए आखिरत का अंजाम बेहतर है। इन्नहु ला युफ्लिहुज़्ज़ालिमून, और बेशक जालिम लोग जो है वो फलाह नहीं पाएंगे। ठीक है, यानी नाफरमानी की सूरत में नाबूद करने की वईद की गई है। वरब्बुका, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे? वरब्बुका, और आपका परवरदिगार है नबी, अलगनी, बेपरवाह है, वो गनी है अपनी तमाम मखलूक से, हर एतबार से, और अपने तमाम हालात में इसके मोहताज हैं। बेपरवाह भी है। उसके साथ साथ एक और सिफत जो बयान हुई वो क्या है? ज़ुर रहमा, और साहिब रहमत भी है, और वो इसके साथ साथ अपने बंदों पर रहम फरमाने वाला भी है। जैसे कि इसने फरमाया, इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफुर रहीम, बेशक अल्लाह लोगों पर निहायत शफ़क़त करने वाला मेहरबान है। इन यशा युज़हिबकुम, अगर वो चाहे तो ए बंदो तुम्हें ले जाए जब तुम इसके हुक्म की मुखालफत करो। व यस्तखलिफ मिन बअदिकुम मा यशाउ, और तुम्हारे बाद जिन लोगों को चाहे तुम्हारा जानशीन बना दे, यानी दूसरे ऐसे लोगों को जो इसकी इताअत के मुताबिक से अमल करें। कमा अंशअकुम मिन ज़ुर्रियति कौमिन आखरीन, जैसे कि तुमको भी दूसरे लोगों की नस्ल से पैदा किया। यानी वो इस बात पर कादिर है, उसके लिए बहुत आसान है। जैसे कि इसने पहले लोगों को नेस्त नाबूद कर दिया था और उसके बाद फिर दूसरे लोगों को पैदा किया, इस तरह से वो इस बात पर भी कादिर है कि इन लोगों को ख़त्म करके यहाँ और लोगों को बसा दे। जैसे कि एक और जगह फरमाया, इन यशा युज़हिबकुम अय्युहन्नासु व यअति बिआखरीन व कान अल्लाहु अला ज़ालिका क़दीरा, लोगों अगर वो चाहे तो तुमको फना कर दे, अगर वो चाहे तो तुमको फना कर दे और फिर क्या करे? तुम्हारी जगह दूसरी कौम को लेकर आ जाए, और अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। एक और जगह फरमाया, वल्लाहु गनिय्युम व अंतुमुल फुक़रा, अल्लाह ताला तो बेनियाज है और तुम मोहताज हो। व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अम्सालकुम, और अगर तुम मुंह फेरोगे तो वो तुम्हारी जगह और लोगों को ले आएगा और वो तुम्हारी तरह के नहीं होंगे, यानी तुम्हारी तरह के नाफरमान नहीं होंगे, तुम्हारी तरह के मुंह फेरने वाले नहीं होंगे। तो इस आयत में कमा अंशअकुम मिन ज़ुर्रियति कौमिन आखरीन, इसके बारे में सुना के ज़ुर्रियत असल को भी कहते हैं और नस्ल को भी कहते हैं, यानी जो असल चीज़ होती है उसके लिए भी ज़ुर्रियत होती है और नस्ल के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ुर्रियत का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया। ठीक है ना। इन्नमा तुअदून लआतिन वमा अंतुम बिमुअज्जिजीन, कुछ शक नहीं कि जो वादा तुमसे किया जाता था वो वक़ू में आने वाला है और तुम अल्लाह को मगलूब नहीं कर सकते। यानी ए मोहम्मद, आप इन्हें बता दें कि क़यामत से मुतालिक इनसे जो वादा किया जाता है वो बहर सूरत पूरा होने वाला है। वमा अंतुम बिमुअज्जिजीन, और तुम अल्लाह ताला को मगलूब नहीं कर सकोगे, वो तुम्हें दोबारा ज़िंदा करने पर कादिर है। ख्वाह तुम मट्टी बन जाओ, ख्वाह तुम्हारी हड्डियाँ रेज़ा रेज़ा होकर बिखर जाएं, वो कादिर है, उसे कोई चीज़ मगलूब नहीं कर सकती। कुल या कौम अमलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिलु फसौफ तअलमून, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, ए मेरी कौम, तुम अपनी जगह अमल किए जाओ, बेशक मैं अपनी जगह अमल किए जाता हूँ। अन करीब तुमको मालूम हो जाएगा। ये सख्त वईद और शदीद सरजनिश है कि अगर तुम्हारा ये गुमान है कि तुम हिदायत पर हो तो फिर तुम अपने तरीके के मुताबिक से अमल किए जाओ, और मैं अपने तरीके और दस्तूर के मुताबिक से अमल किए जाता हूँ। और वो लोग जो काफिर हैं उनके लिए क्या कह दिया? जो लोग ईमान नहीं लाए, आप उनसे कह दीजिए कि तुम अपनी जगह अमल किए जाओ, बेशक हम अपनी जगह अमल किए जाते हैं, और नतीजा आमाल का तुम भी इंतज़ार करो, बेशक हम भी इंतज़ार कर रहे हैं।
تو علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ مکانتکم کے معنی اپنی جگہ کے ہیں، یعنی عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں جنت کس کا گھر ہے، کچھ شک نہیں کہ ظالم نجات نہیں پائیں گے، یعنی عنقریب تم کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں جنت میرے لیے ہوگی یا تمہارے لیے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملک میں دسترس فرمائی، مخالفین پر غلبہ اور تسلط عطا فرمایا، مکہ مکرمہ پر فتح عطا فرمائی، اپنی اس قوم پر آپ کو غالب کر دیا جس نے آپ کی تکذیب کی، آپ کی دشمنی کی اور آپ کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف سارے جزیرہ عرب بلکہ یمن، بحرین سب کو آپ کی حیات طیبہ میں ہی مسلمانوں کے زیر نگین کر دیا۔ پھر آپ کی وفات کے بعد خلفاء کے عہد میں بہت سارے اور علاقے، بہت سارے ملکوں پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا، جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ کا حکم کیا ہے، ناطق ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ زور آور بھی اور زبردست بھی ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا بے شک ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے قیامت کو بھی، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کو کچھ فائدہ نہیں دے گی، تو ان کے لیے لعنت اور برا گھر ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے کیا، یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، جو ظالمین ہیں ان کے لیے تو کچھ کام نہیں آئے گا، لیکن جو لوگ ایمان لے کر آئے ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور آخرت میں تو ان کے لیے مدد ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور بلا شبہ ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا کہ بے شک میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میرے نیکوکار بندے جو ہیں وہ وارث ہوں گے۔ تو اب یہ جو وراثت ہے یہ کس چیز کی وراثت ہے، کس چیز کے وارث ہوں گے، یہ نیک بندے جو ہے وہ جنت کے وارث ہو جائیں گے، جنت جو ہے وہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ دی ہے کہ یہ جنت کے وارث ہیں، یہ وہ بندے ہیں جو کہ جنت کے وارث ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فسوف تعلمون، فسوف تعلمون یعنی ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ایک ایک چیز سمجھا دی، ایک ایک چیز بتا دی آپ کے اطمینان کے لیے، آپ کے دل کے سکون کے لیے، کہ اگر میں قیامت کے دن کسی کو عذاب دوں گا تو وہ ایسے ہی نہیں ہوگا کہ بس میں نے لکھ دیا تھا کہ اس کے حصے میں ہدایت نہیں ہے تو اس کو عذاب ہوگا، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا اور پیغمبروں کو اتنی بہترین حالت میں دیکھا کہ وہ رول ماڈل ہوتے تھے کہ لوگ ان کو دیکھ کر ہی ایمان لے کر آ جائیں، کہ سامنے معجزے نازل ہو رہے ہوتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر معجزے نازل ہو رہے ہوتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن جو لوگ دل کی قساوت سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو قساوت سے جو ہے وہ معمور کیا ہوا تھا، ان کے دل سختی سے بھرے ہوئے تھے، وہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے۔ اور پھر بار بار آپ سے کہا جا رہا ہے کہ جو شخص جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے ہم اسے وہ عطا کر دیتے ہیں، اگر کوئی شخص دنیا کے لیے کوشش کر رہا ہے ہم اسے دنیا عطا کر دیتے ہیں، اگر کوئی شخص آخرت کے لیے کوشش کر رہا ہے، اگر کوئی شخص آخرت میں اپنے بھلائی چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہمارے نبی کی جو دعا ہے وہ کیا تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں چاہیے یا رب العالمین، ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں چاہیے، دنیا کی بھی تمام نعمتیں چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی ساری نعمتیں چاہیے۔ کبھی آپ کو احساس ہوتا ہے کہ جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو آپ کتنا پرسنٹ جو ہے وہ آخرت کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں اور کتنا پرسنٹ دنیا کے لیے، وہ بھی اللہ کرے کہ کسی کو توفیق ہو، ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے، پہلے تو نماز پڑھنے کی اکثر لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی، جن لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے وہ بغیر دعا مانگے، بغیر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور وہ وہاں سے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں،
ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا ہے کہ دعا نہ مانگنا اللہ تعالیٰ سے ایسے ہے کہ کوئی مزدور جو ہے وہ مزدوری کرے پورے دن اور شام کو اپنی اجرت لیے بغیر چلا جائے. تو آپ نے کس لیے مزدوری کی تھی پورے دن؟ جس اجرت کے لیے مزدوری کی تھی وہ تو لی نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگیے، جب بھی عبادت کریں، جو اللہ تعالیٰ نے اوقات بتائے ہیں ضرور مانگیے، اپنی ہدایت کے لیے مانگیے، اپنی اولاد کے لیے مانگیے، رو رو کے مانگیے، جو دنیا میں آپ کے ساتھ مسائل ہیں ان کے لیے مانگے، اس کی آسانی کے لیے مانگے. اللہ تعالیٰ سے کہیں یا اللہ میری اس کام میں آپ آسانی فرما دیجئے، اس کام میں اس طریقے سے آپ آسانی فرما دیجئے. اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کبھی بھی نہ شرمائیں. اب انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے نہیں شرماتا، لیکن اللہ کے آگے جو ہے وہ اس کو شرم آ رہی ہوتی ہے. وہ جو ہے جس رب نے کہا کہ نمک بھی چاہیے، جوتے کا تسمہ بھی چاہیے، کبھی مانگا آپ لوگوں نے؟ کبھی ایسا ہوا کہ گھر میں نمک ختم ہو گیا اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہو؟ ایک مرتبہ ضرور اس پہ عمل کر کے دیکھیے گا کہ جو چھوٹی چھوٹی سی ہمارے خواہشات ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی ہماری ضروریات ہوتی ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ نے اسپیشل کہا کہ نمک چاہیے تو وہ مجھ سے مانگو، جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو وہی مجھ سے مانگو. تو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلا کے دیکھیے، پھر دیکھیے کہ وہ رب العالمین کس طریقے سے جو ہے وہ آپ کو عطا کرتا ہے. اور وہ دعائیں جو آپ کے قبول نہیں ہوئیں ان کے لیے قیامت کے دن انسان کہے گا کاش کہ میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی دنیا میں. جو وہ درجات دیکھے گا اپنے، جب وہ اپنے لیے جو نعمتیں دیکھے گا، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو محلات اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کیے ہوں گے ان کو دیکھے گا تو ایک دم سے کہے گا یا اللہ دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، اور اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے ہاتھ اللہ کے آگے پھیلایا ہے، ابھی ہمارے ہاتھوں کے گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قبول کر لیں اور اس کا رزلٹ بھی ہمیں دکھا دیں. تو اس لیے پیاری بہنوں، ہدایت کے جو طالب لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، نبی کی سنتوں پر چلنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، آخرت کی کامیابی والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے اندر صبر رکھتے ہیں. وہ اپنے آپ کو عبادتوں کا عادی بناتے ہیں، اپنے آپ کو عبادتوں کی مشقتوں کا عادی بناتے ہیں، اور پھر ان کو ان کا رب جو ہے وہ ایسا پھل عطا کرتا ہے کہ وہ خوش ہو جاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہم سب کی تمام جائز حاجات کو قبول فرما لیں، جو جو ہمارے دلوں میں ہے اور جو جو جائز حاجات ہیں ان سب کو قبول فرما لیں. ہماری دنیا بھی اچھی کر دیجئے اور ہمارے آخرت بھی بہت اچھی کر دیجئے، اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما دیں کہ ہم اپنے اعمال کا زیادہ سے زیادہ حصہ جو ہے وہ اپنی آخرت بنانے میں لگا دیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.